اور یہ انسان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. بعض علماء اس طرح سے مسائل بیان کر دیتے ہیں جس سے لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ بڑھا کر. وہ اگرچہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, وہ تقویٰ اور للہیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر طلاق کے بارے میں بعض لوگوں کو وسوسے ہو جاتے ہیں. ابھی ایک یوٹیوب پہ کسی عالم کا کلپ چل رہا تھا کہ بعض لوگ بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اس سے طلاق ہو جاتی ہے. اب وہ عالم بھی تھے ماشاءاللہ, مسئلہ بھی انہوں نے صحیح بیان کیا, لیکن ان کا بیان کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ کلپ جتنے لوگوں نے سنا ان میں بہت سے لوگوں کی میرے پاس کالز آئیں اور سب وہمی بن کے بیٹھ گئے کہ حضرت ہم نے فلاں موقع پہ بیوی کو یہ بول دیا تھا کہ طلاق تو نہیں ہو گئی, حضرت میں نے اس وقت بیوی کو یہ کہہ دیا تھا تم اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, حضرت اس وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جو ہے نا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم تو بڑی نالائق ہو, تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, یہ تعلق نہ ہونے کے لفظ سے. تو مجھے اس وقت خیال ہوا کہ بھائی یہ جو کلپ یوٹیوب پہ چلا ہے ان عالم کا, انہوں نے شاید ادھوری بات کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی بول دو تو طلاق ہو جاتی ہے, یہ بات درست ہے کہ طلاق صرف طلاق کے لفظ سے نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی الفاظ سے ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے اس میں دو قسم کے الفاظ ہیں. ایک صریح کہلاتے ہیں جو عرف میں صریح بن چکے ہوں, یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے یعنی ہمارے عرف میں طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتے, تو ان میں تو ٹھیک ہے آپ جب بولیں گے تو وہ ہو جائے گی. جیسے کسی نے بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پہ حرام ہو, تو حرام کا لفظ طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے دو معنی مطلب نکل رہے ہیں, تو جب تک آپ اس میں طلاق کی نیت نہیں کریں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. اور نیت پر آپ کو, نیت ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود ہو جائے. اس میں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ میری نیت کیا تھی, تو بھی وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ میری نیت کیا تھی, تو بھی طلاق نہیں ہوگی. آپ کو اچھی طرح یاد ہو, آپ اس پہ بیان دیں کہ بھائی میری باقاعدہ طلاق کی نیت تھی, اس نیت سے میں نے یہ کہا ہے کہ میرا تم سے تعلق ختم. تو ظاہر ہے ایسی لڑائی جھگڑوں میں اکثر اوقات یہ نیت نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو مرد پھر اس کا اعتراف کرے. تو یہ بھی وسوسے ہیں طلاق کے مسائل کے بارے میں. اس میں تو بہت میرے پاس لوگوں کی کالز ہیں, لوگوں کے واقعات ہیں, کیسے پاگل ہو جاتے ہیں. بعض خواتین کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے میاں نے ایک یوں لفظ بولا تھا تو کہیں ہمیں طلاق تو نہیں ہو گئی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے پاس ایسے کسی کی کال آئی کہ ایک صاحب فجر کی نماز کے بعد پریشان آئے, اور میں جانتا تھا ان کے گھریلو حالات بہت اچھے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے میری وائف نے مجھ سے پردہ کیا ہوا ہے اور مجھے قریب بھی نہیں آنے دے رہی, اور میں بڑا پریشان ہوں, میں کیا کروں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ ان کی وائف عالمہ بھی تھیں. کہتے ہیں نا نیم علم خطرہ ایمان, جیسے نیم حکیم خطرہ جان, تو ایسے نیم علم جو ہے نا وہ خطرہ ایمان بھی ہے. تو میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنی وائف سے میری بات کرائی. ان کی وائف نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے 3-4 دفعہ یہ لفظ بولا ہے کہ تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تم آزاد ہو. میں نے پوچھا کہ ان کی نیت کیا تھی؟ تو کہنے لگی کہ مفتی صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ لفظ آزاد میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے عرف میں یہ طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اور انہوں نے مجھے حوالہ دیا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی آپ کے مسائل ان کا حل, کہ اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ آزاد سے جب کوئی طلاق دیتا ہے تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسئلہ ٹھیک ہے ان کا, وہ جو انہوں نے بیان کیا واقعی نیت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح اس خاتون نے. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا آپ کا کہ شوہر کا آپ سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ نہیں چل رہا تھا. کوئی آپس میں کوئی, میں نے ان کے شوہر سے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ نے جو اپنی بیوی کو کہا آزاد ہو آزاد ہو, آپ کی طلاق کی نیت تھی؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا کوئی جھگڑا چل رہا تھا آپ کا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے سوچا کہ کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی خامخواہ میں بیٹھے بیٹھے بیوی کو تو نہیں طلاق دے دے گا نا آزاد ہو آزاد ہو. میں نے کہا آپ اپنے دماغ پہ دباؤ ڈالیں, کوئی ایسی بات چل رہی تھی پہلے جس پہ آپ نے بیوی کو آزاد کہا ہے. خامخواہ میں کوئی شخص آزاد کا لفظ استعمال نہیں کرتا بیوی کے لیے, اور ظاہر ہے اگر خامخواہ میں کر رہا ہے تو پھر یقیناً طلاق ہی ہے یہ. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بیوی کو کہہ دے تم آزاد ہو, کوئی بات نہ چل رہی ہو پیچھے, یا کوئی اس کا کوئی سیاق و سباق نہ ہو. مجھے یقین تھا کہ کوئی سیاق و سباق ہے اس بات کا جو نہ بیوی بتا پا رہی ہے نہ شوہر بتا پا رہا ہے, کیونکہ بعض دفعہ 3 دن ہو گئے اب یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ وہ خاتون نے صرف آپ کے مسائل اور ان کا حل میں یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ لفظ آزاد سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اتنا پڑھ لیا مسئلہ, تو وہ فوراً ان الفاظ کو جو ہے نا وہ کوٹ کر رہی ہیں اور اسی کو, جبکہ میں جانتا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہوتا ایسے, یہ نہیں, ان کے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میاں جو ہے وہ طلاقیں دینا شروع کر دیں. وہ بیچارہ عجیب شکل سے نا, ان کے بچے بھی بڑے بڑے ہیں, وہ بیچارہ اتنا پریشان. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دماغ پہ دباؤ ڈالیں اور یہ سوچیں کہ اس آزاد کے لفظ سے پہلے آپ کی بیوی سے بات چیت کیا چل رہی ہے. خوب اچھی طرح غور کریں اور لکھ کے لائیں اس کو. تو وہ لکھ کر لائے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میری وائف مجھ سے, میں نے اپنی وائف کو نا مہر کے پیسے دیے تھے, کئی سال شادی ہو گئے تو اب پیسے دیے میں نے, تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں یہ مہر
جو ہے بینک میں جمع کرا دوں یا میں اس سے شاپنگ کر لوں. تو یہ پہلے بات چل رہی تھی. تو یہ بات ختم ہو گئی تو میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا بھائی تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو. کئی بار میں نے کہا. تو کہہ رہے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ میں مہر کے بارے میں بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تم چاہے تو اس کو بینک میں رکھ لو یا سونا خرید لو یا اس سے شاپنگ کر لو, تم اس معاملے میں آزاد ہو. ان کی وائف سے پھر میں نے بات کی کال پہ. میں نے کہا کہ یہ مہر کی بات چل رہی تھی. انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا انہوں نے مہر کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے آپ کو مہر کے بارے میں کہا ہے کہ تم آزاد ہو جہاں چاہے خرچ کرو؟ انہوں نے کہا ہاں, بات یہ چل رہی تھی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ان کی طلاق کی نیت نہیں تھی. تو وہ چونکہ عالمہ تھی تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے طلاق کی نیت نہیں تھی, لیکن لفظ آزاد میں تو طلاق کی نیت نہ ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. ارے میں نے کہا اللہ کی بندی, طلاق کی نیت نہ ہو تو ہوتی ہے, لیکن طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت ہو پھر تھوڑی ہوگی, اور اس پہ قرینہ بھی موجود ہے. یعنی ایک ہے طلاق کی نیت نہ ہونا اور ایک ہے کسی بھی چیز کی نیت نہ ہونا. جب کسی بھی چیز کی نیت نہیں ہے تو پھر ہم طلاق ہی مراد لیں گے, لیکن کسی اور چیز کی نیت ہے تو پھر طلاق ہوگی. اس کو ہم اصطلاح میں یوں کہیں گے کہ ایک ہے نیت عدم طلاق, یعنی طلاق واقع نہ کرنے کی باقاعدہ نیت کرنا, اور ایک ہے عدم نیت طلاق, طلاق کی نیت نہیں ہے, یعنی نہ طلاق کی نیت ہے نہ کسی اور چیز کی نیت ہے. تو جب کچھ بھی نیت نہیں ہے تو لفظ آزاد سے ہمارے ہاں طلاق ہی مراد ہوتی ہے. کوئی خواہ میں بیوی کو بیٹھے بیٹھے آزاد آزاد کہتے تو طلاق واقع ہو جائے گی, لیکن اگر وہ باقاعدہ کسی اور چیز کی نیت کرتا ہے تو یہ لفظ آزاد پھر ایسا صریح نہیں ہے, لفظ طلاق کی طرح نہیں ہے. لفظ طلاق میں تو کچھ بھی نیت کرو طلاق ہی ہوتی ہے, لفظ آزاد میں کسی اور چیز کی نیت کرو گے تو وہی مراد ہوگی جس کی نیت کر رہے ہیں, اس پہ قرائن بھی موجود ہے. تو یہ بھی ایک وسوسے کی قسم ہے کہ آدھا مسئلہ آپ نے سنا اور آدھا جو ہے نا وہ وہاں سے لے کے پھر وہ بیچاری وہ وہمی وہ. لیکن بہرحال میں اس خاتون کے تقوی کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جب تک اطمینان نہیں ہو گیا تو انہوں نے جو ان کو اللہ نے علم دیا تھا اس کو انہوں نے فالو کیا. یہ مسائل ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, طلاق کے بارے میں تو بہت کیسز آتے ہیں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لفظ طلاق اگر کسی بھی معنی میں زبان سے نکل جائے, مثال کے طور پر وہ واقعہ سنا رہے ہیں کسی اور کا کہ وہی فلاں نے فلاں کی بیوی کو طلاق دی, تو اس میں وہم ہوتا ہے کہ میری زبان سے طلاق کا لفظ نکلا تو وہی طلاق نہ ہو جائے. اب ہم جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں طلاق کے مسائل تو اس میں کئی دفعہ فقہ کی عبارت آتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اے میری بیوی تمہیں 3 طلاقیں. اب بعض طلبہ کو وہم ہوتا ہے, وہ یہ لفظ زبان سے نہیں نکالتے کہ اے میری بیوی تمہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کو نہ ہو جائے. بھائی یہ تو حکایت ہے, یہ تو آپ کسی کی بات کو نقل کر رہے ہیں. تو یہ ساری وہمیوں کی اقسام ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو یہ سارے وسوسے یا تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے سورہ ناس میں اس قسم کے وسوسوں سے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو.